بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 8654 ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر منظم برین. ہم اس کورس کے یونٹ نمبر 2 کی بات کر رہے ہیں جو ہے ڈیولپنگ لرننگ آبجیکٹیوز پہ. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے یقیناً اس کا پہلا حصہ سنا ہوگا جس میں ہم نے لرننگ آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. ہم نے لرننگ آبجیکٹیوز اور لرننگ آؤٹ کمز کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی. لرننگ آبجیکٹیوز کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں ہم نے اس پہ بات کی. اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ لرننگ آبجیکٹیوز کو اسٹیٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے, آرٹیکولیٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے. جی تو آج ہم بات کریں گے ٹیکسانومیز آف لرننگ آبجیکٹیوز یا ٹیکسانومیز آف لرننگ آؤٹ کمز کے حوالے سے. آؤٹ کمز کی بھی ڈفرینٹ ٹیکسانومیز ہوتی ہیں اور آبجیکٹیوز کی بھی ڈفرینٹ ٹیکسانومیز ہوتی ہیں. ٹیکسانومی بیسیکلی کیا ہے؟ This is a way to classify, this is a way to structure, this is a structure of learning objectives جس میں ڈفرینٹ لیولز بنے ہوتے ہیں, جس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز بنی ہوتی ہیں لرننگ آبجیکٹیوز یا لرننگ آؤٹ کمز کی. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ نے اپنے کورس یا اپنے یونٹ کے لیے 10 یا 20 آبجیکٹیوز بنائے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے آبجیکٹیو کی نیچر وائز اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے اور لیول وائز اس کا لیول کیا ہے. یعنی میرا یہ لرننگ آبجیکٹیو بچوں کی فار ایگزامپل سوشل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور یہ لیول 3 پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بچوں نے لیول 1 اور لیول 2 کو اچیو کرنا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے ٹیکسانومیز کا؟ ظاہر ہے جب بھی کوئی چیز کلاسیفائی ہو جائے تو وہ زیادہ آرگنائز ہو جاتی ہے, وہ زیادہ میننگ فل ہو جاتی ہے, وہ زیادہ اسٹرکچرڈ ہو جاتی ہے. جب ہم کسی بھی ٹیکسانومی میں جب ہم لرننگ آبجیکٹیوز کے ہم ڈفرینٹ لیولز بنا لیتے ہیں تو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایز اے ٹیچر آٹومیٹکلی پتہ ہوتا ہے ہاؤ ٹو موو یور اسٹوڈنٹ تھرو دا پروسیس آف لرننگ. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو ایک ہی لیول پہ نہیں رکھنا بلکہ ان کو موو فارورڈ کیسے کرنا ہے, ایک کے بعد ایک لیول وہ اچیو کرتے جائیں گے اور ان کا پروسیس آف لرننگ پروگریشن کی طرف ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے, یہ ایک وے ہے کہ ہم اپنے لرننگ آبجیکٹیوز کو زیادہ اسٹرکچرڈ وے میں پریزنٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ اسٹرکچرڈ وے میں اچیو کر سکتے ہیں. رینڈملی یعنی جو سمجھو جیسے ایک لیڈر ہوتا ہے, ایک سیڑھی ہوتی ہے, تو آپ ڈائریکٹلی تیسرے سٹیپ پہ جمپ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح سے جب آپ باقاعدہ ٹیکسانومیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا لیول ہے, کون سی سیڑھی ہے اور اس سے پہلے کون سی سیڑھیوں پہ 2 قدم رکھنے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کی لرننگ میں پروگریشن کو باقاعدہ ریکارڈ رکھ سکتے ہیں. مثلاً یہ بچہ ہے یہ چیزیں ریممبر تو کر لیتا ہے لیکن ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. یہ بچہ ہے جس نے لرن کر لیا ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اور اس کو کنسیپچولائز کر لیا. اب ہم نے اس کو اگلی سٹیج پہ لے کے جانا ہے کہ یہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کرے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر چونکہ ہماری جو اسیسمنٹ ہوتی ہے کسی بھی کورس کے حوالے سے وہ ہماری لرننگ آبجیکٹیوز کی بیس پہ ہوتی ہے, تو اگر ہم کسی ٹیکسانومی کو فالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اسیسمنٹ کو زیادہ بہتر وے میں ہم اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں, اس کو پلان کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ اسٹرکچرڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اگرچہ بہت ساری ٹیکسانومیز ڈفرینٹ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں لیکن سب سے کامنلی جو ایجوکیشن میں ٹیکسانومیز یوز ہوتی ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے سولو ٹیکسانومی جو لرننگ آؤٹ کمز کی ٹیکسانومی ہے اور دوسری ہے بلومز ٹیکسانومی. جو بلومز کی ٹیکسانومی ہے اس کو ہم ریفر کرتے ہیں ٹیکسانومی آف لرننگ آبجیکٹیوز کے حوالے سے کیونکہ یہ لرننگ آبجیکٹیوز کی ٹیکسانومی ہے. اچھا, بلومز ٹیکسانومی کا تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو 1956 میں بینچمن بلوم واز این ایجوکیشنسٹ
اور اس نے ایجوکیشن اور سائیکالوجسٹ کے ایک گروپ کو لیڈ کیا جنہوں نے ڈیولپ کی ایک کلاسیفیکیشن آف لرننگ آبجیکٹیوز. اچھا، ایجوکیشن میں نارملی بھی جب ہم اچھی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن از دا میٹر آف 3H. 3H کا مطلب ہے یو ہیو سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ نالج ان یور ہیڈ، یعنی آپ کو کوئی نالج ہے، آپ کے دماغ میں کوئی چیز ہے. یو آر ایبل ٹو اپلائی دیٹ نالج تھرو یور ہینڈ فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو اپلائی کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اینڈ یو ہیو سرٹن ایموشنس ریلیٹڈ ٹو دیٹ نالج ان یور ہارٹ. سو اٹ از اے میٹر آف ہیڈ، ہینڈ اینڈ ہارٹ. ٹھیک ہے، ان تینوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم ان تینوں کو الگ کریں گے تو وہ ایجوکیشن کبھی بھی افیکٹو ایجوکیشن نہیں ہوگی. بالکل یہی خیال ہے بینجامن بلوم کے اس گروپ کا بھی، جنہوں نے جب یہ ٹیکسانومی بنائی تو انہوں نے کہا کہ اس ٹیکسانومی میں انہوں نے کلاسیفائی کیا 3 میجر کیٹیگریز میں. ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے تین جو کلاسیفیکیشنز بنائی، 3 جو گروپس بنائے، وہ کوگنیٹو، سائیکو موٹر اینڈ افیکٹو. Cognitive is related to cognition, obviously, your knowledge. Psychomotor is related to the skills, and affective is related to the dispositions or emotions or feelings. ٹھیک ہے، اب دیکھا جائے تو ایجوکیشن میں ہم سب سے زیادہ جو کام کرتے ہیں وہ ہم کوگنیشن پہ کرتے ہیں، لیکن ہم ایک ہالسٹک ڈیولپمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہم ایک بچے کے اسکل اور اس کی ڈسپوزیشنز، اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ، اس کی فیلنگس، ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کا تھوڑا سا جب ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ہم ان تینوں ڈومینز، یہ 3 کیا ہیں، یہ بلومز کی ٹیکسانومی کے اکارڈنگلی لرننگ آبجیکٹیوز کی 3 ڈومینز ہیں. تو ہم تینوں ان ڈومینز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بلوم کی ٹیکسانومی ہے یہ تینوں ڈومینز میں ایک ہائرارکی کو فالو کرتی ہے، ایک سسٹمیٹک وے کو فالو کرتی ہے. تینوں ڈومینز میں آپ یوں سمجھو کہ ایک آبجیکٹیو کا بالکل فنڈامنٹل لیول ہے، ایک اس سے جو ہے وہ تھوڑا کمپلیکس لیول ہے، پھر اس سے کمپلیکس، تو یوں یہ فنڈامنٹل یا بیسک لیول سے دا موسٹ کمپلیکس لیول تک جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی آج کے لیکچر میں ہم ان میں سے کم از کم ایک ڈومین کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائرارکی کی صورت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکسانومی ایک پیرامڈ کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، جس میں جو لوور لیول ہے، جو بیسک لیولز ہیں، وہ بلڈنگ بلاکس ہیں، اور ان کی بیس پہ پھر ہائر لیول اینڈ دا ہائیسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے، تو یوں یہ ٹیکسانومی 3 ڈومینز پہ بیس کرتی ہے، اور ہر ڈومین میں ڈفرینٹ لیولز ہیں. وہ لیولز جو ہیں وہ خود ایک ہائرارکیکل پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. اس پیٹرن کی وجہ سے اس میں جو بیسک لیول ہے وہ ایک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے، اسی کی بیس پہ اس سے ہائر لیول ہوتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، جو یہ تینوں ڈومینز ہیں بلومز کی ٹیکسانومی میں، یعنی کوگنیٹو، افیکٹو اینڈ سائیکو موٹر، تو یہ ڈومینز بیسیکلی سمبلائز کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کے فنکشنز کیا ہونے چاہیے. یہ ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے کہ ہماری ایجوکیشن جس کا رزلٹ آبویسلی لرننگ ہے، تو ہماری لرننگ کا پرپس کیا ہونا چاہیے. ہماری لرننگ کا پرپس کوگنیشن، ہماری لرننگ کا پرپس اسکل ڈیولپمنٹ، ہماری لرننگ کا پرپس فیلنگس ڈیولپمنٹ یا ایموشنل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ ہونا چاہیے. تو یوں سمجھیں کہ ہر کورس میں، ہر یونٹ میں یہ تینوں ہی ڈومینز فنکشنل ہوتے ہیں، لیکن ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف یونٹ، ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف کورس، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ڈومین زیادہ ڈومیننٹ ہو رہا ہو. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بچوں کو لینگویج سکھا رہے ہیں
تو لینگویج میں یہ تینوں ڈومینز کام کریں گی. بچے کی ایموشنل ڈیولپمنٹ, ہیونگ گڈ فیلنگس فار دیٹ لینگویج, وہ بھی اس کی اسکل, ہاؤ ٹو یوز دیٹ لینگویج, ہاؤ ٹو آرٹیکولیٹ دا ورڈس, ہاؤ ٹو رائٹ دیٹ لینگویج, وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نالج آف دیٹ لینگویج, لنگوسٹک کے پرنسپلس, اس کے گرامر, اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, وہ اس میں ایکولی کام کرے گی. اگر آپ کسی بچے کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ ڈومینیٹنگ پارٹ آبویسلی اسکل ڈیولپمنٹ کا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یوں یہ تینوں ڈومینس پریزنٹ تو رہتی ہیں, لیکن ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف دا کورس ان ڈومین میں سے کون سی ڈومین زیادہ ڈومیننٹ ہو رہی ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی ایجوکیشنل سیٹنگ پہ اور کورس کی نیچر پہ. اب ہم کوگنیٹو ڈومین, جو کہ ہمارا پہلا ڈومین ہے, ہم اس کے حوالے سے تھوڑا سا مزید ڈیپ جائیں گے, تھوڑا سا مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ویسے بھی ایجوکیشن میں جو سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے ہماری اسیسمنٹ کا, ہماری ٹیچنگ کا, ہماری ایویلویشن کا, وہ ہمیشہ کوگنیٹو ڈومین سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے. بلکہ یوں سمجھیں کہ ہمارے ایجوکیشنل سیٹنگ میں بہت ساری ایجوکیشن کو اس لیے کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ یہ مینلی فوکسڈ ہے آن کوگنیٹو ڈومین, اور اس میں باقی ڈومینس کو بہت نگلیکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, کوگنیشن از یور پروسیس آف تھنکنگ. ٹھیک ہے, نالج ہے آپ کا, آپ اس نالج کو کیسے آپ اس کو انالائز کرتے ہیں, کیسے اس نالج کو آپ سینتھسائز کرتے ہیں, کیسے اس نالج کو آپ اپلائی کرتے ہیں, کیسے اس نالج کو آپ ایویلویٹ کرتے ہیں, اور کیسے آپ خود کوئی نالج کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یوں دیکھا جائے تو ہمارا پروسیس آف تھنکنگ میں ملٹیپل چیزیں ہیں. یہ کوئی ایک یونی لائنر قسم کا پروسیس نہیں ہے, اس میں ملٹیپل ڈائمینشنس ہیں. ٹھیک ہے, تو بلوم نے بڑا اچھا کام کیا, ہمارے لیے بڑی سہولت کی کہ اس نے اس تھنکنگ کے پروسیس کو, اس کوگنیٹو ڈومین کو اس نے 6 لیولز میں ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اور یہ لیولز جیسا بھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ ایک ہائرارکی کو چونکہ فالو کرتے ہیں, تو 6 لیولز کا مطلب یہ ہے کہ پہلا لیول سب سے بیسک ہے اور 6th لیول از دا ہائیسٹ. ٹھیک ہے, ان میں جب ہم ہائیسٹ سے لوئسٹ کی طرف جاتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ سب سے سمپل ہمارا تھنکنگ پروسیس کیا ہے, جسٹ ٹو ریممبر سم تھنگ, ہے نا, جسٹ بینگ ایبل ٹو ریکال سم تھنگ, جس میں ہمارے دماغ کی ایفرٹ سب سے کم لگ رہی ہے. یعنی آپ کو کوئی فیکٹ پتہ ہو, آپ کو کوئی بات پتہ ہو, چاہے آپ کو اس کی سمجھ نہ بھی ہو, لیکن یو آر ایبل ٹو ریکال اٹ, یو ریممبر دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے, تو یوں ریکگنیشن آف فیکٹس اینڈ ریکالنگ آف سمپل انفارمیشن از دا لوئسٹ لیول. اور جیسے جیسے ہم انکریز کریں گے ان لیولس پہ تو ہمارا کوگنیشن, ہمارا کوگنیٹو پروسیس بھی زیادہ کمپلیکس ہوتا جائے گا, زیادہ ایبسٹریکٹ ہوتا جائے گا, اور زیادہ مینٹل ایفرٹ ریکوائر کرے گا. ٹھیک ہے, تو یوں جو ہائیسٹ لیول ہے وہ اس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایز ایویلویشن. جی, تو بلومس کی ٹیکسانومی کے کوگنیٹو ڈومین کو ہم اگلی کلاس میں بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ, ود ایگزامپلس, with the information and with certain questions as well, جو آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کریں کہ یہ ٹیکسانومی کتنی اپلیکیبل ہے, کتنی یوزفل ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں اینڈ ان اسیسمنٹ پروسیس ٹو. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں 8654 ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.